ناظرین، پروگرام تنہا نہیں کسان میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ہم بات چیت کر رہے تھے کسان زراعت اور ان مسائل کے اوپر، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیا مسائل ہیں کہ جو کسان کو درپیش ہیں تاکہ ان مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ میں مرزا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پر ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے وہ کون سے اقدامات ہیں، کون سے میجرز ہیں جو اٹھائے جائیں تو کچھ بہتری ممکن ہے، کیونکہ ایک دم تو ہم نہیں جا سکتے۔ جی بالکل، تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ شاہ جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم پرانے روایتی طریقے سے ہٹ کے زراعت نہیں کریں گے تب تک کسی فصل کو بھی ہم منافع بخش نہیں لے سکتے۔ اس میں سب سے پہلے میں اپنے کمپنی کے حوالے سے بات کروں گا کہ زمین کی تیاری میں فرٹیلائزر کے ساتھ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے میگنیٹ۔ اس کو 4 کلو کے حساب سے ہم پر ایکڑ اس کو یوز کراتے ہیں، اور کراچی زمینوں پہ 2 پیکٹ 8 کلو کے حساب سے۔ اس میں جو فاسفورس کھاد ہے اس کو ساتھ ملا کے، اس کے بعد بجائی بیج اس کو اس سے مشین سے اگر ڈرل کے ساتھ کروا لیں تو وہ بہت بہتر ہے، نہیں تو چھٹے کے حساب سے اس کا بیج پر ایکڑ کے حساب سے اس کو بڑھا لیں۔ اس کے بعد اس میں زنک سلفیٹ ہے، وہ اگر اس میں ڈلوا لیں۔ بعد میں جب گوب کی حالت میں آتی ہے تو اس میں ہمارے پاس برج کے نام پہ پروڈکٹ ہے، وہ سپرے کروا لیں، یا اگر تیلا یا کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے ایک سپرے ہے ہمارے پاس۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اضافی ہیں زمین کی ساخت کے حساب سے کھاد، ادویات اور بیج ان کے مطابق استعمال کر لیا جائے تو پر ایکڑ پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 چیزیں ہیں اضافی ہمارے پاس۔ سب سے پہلے اس میں زمین کی تیاری میں میگنیٹ ہے، اس کے بعد زنک سلفیٹ کا استعمال ہے۔ یہ لوگ ہمارے ہاں جو زنک استعمال کرتے ہیں وہ چاول کی فصل کے لیے کرتے ہیں، لیکن گندم میں کوئی لوگ بہت کم ہے، 1% بھی نہیں ہے جو یوز کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ تھوڑا سا کٹ کر رہا ہوں مرزا صاحب کی بات کو، قطع کلامی کی بات، کہ یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے، جیسے مرزا صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ میگنیٹ کا فاسفورسی کھاد کے ساتھ استعمال، تو یہاں پہ ایک بڑی کریٹیکل سٹیج ہے گندم کی، اور وہ ہے گندم کا جھاڑ بنانا۔ بالکل ٹھیک، کہ اس کا جو روٹ زون ہے وہ اچھا ڈیولپ ہو، اس کے بعد ہی فصل اچھی ہوگی۔ اس کی جو ٹیلرنگ کیپیسٹی ہے، اس کی تنے بنانے کی بالکل ٹھیک، تنے بنانے کی استعداد زیادہ ہوگی، اور تنے جو ہیں وہ فی بوتا وہ زیادہ بنیں گے۔ نہیں جی، بچے کی اٹھان بہتر ہوگی تو پہلوان بنے گا نا۔ یس آف کورس۔ تو وہ جب اس مرحلے پہ آتا ہے تو اس کو جتنے زیادہ تنے ملیں گے تو وہاں پہ ایک انتہائی اہم چیز جس کی طرف میں تھوڑا سا آؤں گا کہ وہ ہے پودوں کی تعداد۔ صحیح، کہ کتنے فاصلے پہ کتنے پودے لگائے جائیں، کتنے 1 ایکڑ میں کل کتنے پودے ہیں۔ ہم جب جیسے مرزا صاحب نے ڈرل کاشت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک اگر چھٹا کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی فی ایکڑ بیج کی مقدار بڑھا دینی چاہیے، تو میں اس میں ریکمینڈ کروں گا کہ 5 کلو گرام کم از کم فی ایکڑ وہ شرح بیج میں اضافہ۔ اچھا، بیج کے ذکر کے اوپر میں ایک تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا اور پوچھوں گا کہ مثال ہے، آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، مرزا صاحب نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے۔ اب اگر ایک درزی ہے، وہ شلوار قمیض کا ہے، اس کو پینٹ شرٹ سینی نہیں آتی، لیکن اگر تھوڑا سا وہ سینس رکھتا ہے نا، اس کو شلوار پینٹ شرٹ دیں گے وہ سی لے گا، بری سی ہے لیکن سی لے گا۔ تو مجھے ایک چیز بتائیں، ایک چیز مختلف ممالک کے اندر بیج تیار ہے، سب کچھ ہے، وہ بوائی کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، تو ہم وہ بیج لے کے نکال ہی تو ہے نا ہم لوگ، کیونکہ پچھلے 300 سال سے کریشن تو ہم نے کچھ نہیں کی، تو ہم وہ نقل بھی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ بھی ایک ایسا ہے کہ علاقائی جو ورائٹیز ہیں، ایوب ریسرچ کی یا دوسرے ادارے جو ہیں وہ اچھی ورائٹیز دے رہے ہیں، ہم بیسیکلی ان کا پوٹینشیل نہیں ایکسپلور کر پا رہے۔ یعنی وہ جو بیج ہے اس کے مطابق جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کسان وہ پوری نہیں کر پا رہا۔ پوری ہم کریں، پہلے ہم اس پوٹینشیل کو لیں۔ چلے میں پھر چوئی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ چوئی صاحب، آپ ایک چیز بتائیں کہ بیوقوف سے بیوقوف انسان بھی جو ہے نا وہ اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے، تو کسان کیوں نہیں اس طرف آ رہا؟ جو جدید رجحانات ہیں کہ جس کے تحت آپ کاشت کریں اگر تو فائدہ آپ کا ہے، مطلب میرا فائدہ نہیں ہے، ان کا فائدہ نہیں ہے، ان کا فائدہ تو بیسیکلی کسان کا ہے نا، تو اس کے باوجود وہ کیوں نہیں جدید رجحانات کو اپنا رہا؟ نہیں، اور تو کافی فرق پڑ گیا ہے۔ نہیں، فرق کیا پڑا ہے؟ مطلب آپ 22-26 من آپ کی فی ایکڑ پیداوار ہے گندم کی، 7 والے ملکوں کے اندر 75 من ہے۔ ایک بات سنیں نا، یہ تو جتنا آپ یہ بتا رہے ہیں، اتنا اگر اس کا جمع تفریق کیا جائے تو یہ اس کی رقم کتنی بنتی ہے، اور اس پہ فی ایکڑ پر خرچہ کتنا آتا ہے، پھر اس میں گندم جو ہے اس کی قیمت دیکھ کے 950 روپے گورنمنٹ کا ریٹ ہے۔ چلے میں ابھی آڈینس کی طرف جاتا ہوں۔ جی نام آپ پہلے بتائیں اپنا۔
جی جی محمد اشرف صاحب آپ بتائیں کہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں آپ نے کیا سمجھا ہے اور کیا اس گفتگو سے آپ متفق ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ زمیندار کے لیے بہت سے مسائل ہیں. جی جی. سب سے پہلے بوائی کے وقت ڈی اے پی کا ملنا, ڈی اے پی کھاد کا نہ ملنا. ٹھیک. دوسری کہ میں آج سے ایک ہفتہ پہلے اس کی پرائز تھی 2627 روپے. صحیح. ابھی بوائی شروع ہو گئی ہے, ابھی اس کی پرائز 3132 روپے. پلاننگ ہی نہیں ہے زمیندار کی, بجٹ نہیں ہے اس میں خرچ کتنا کرنا ہے. ایک دوسری بات ہے کہ ڈیزل کی پرائز صحیح, ٹیوب ویل چلتا ہے لیول پہ ہے, صحیح, ٹریکٹر چلتا ہے اور بعض ٹیوب ویل بھی چلتا ہے. زمیندار پورے اخراجات جو دوائیں وغیرہ استعمال کریں کہ اگر 50-60 من بھی اس میں پیداوار لینا, صحیح, اس کو کم از کم 10 من بھی نہیں بچتے. ہمارے بہت زیادہ مسائل ہی ایسے ہیں جس میں کہ کوئی بجٹ نہیں ہے, بہت زیادہ مسائل ایسے ہیں جس میں خرچ زیادہ ہے آمدنی کم ہے. 60 من لے کے نہیں, یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز ذرا تھوڑا سا ٹوکتا ہوں کہ دیکھیں آج سے 2 سال پہلے 450 روپے من گندم کی قیمت تھی. ٹھیک ہے, ایک دم 950 ہوئی. اب 450 من جب گندم کی قیمت تھی, کسان اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ پروفٹ کما رہا تھا نا. اس وقت ڈیزل کی قیمت 37 روپے اور 38 روپے تھی, ابھی قیمت 80 روپے پر لیٹر ہو گئے. ٹھیک. سب سے کھاد اس کو 1300 روپے تھی. اچھا میں آپ کا سوال